بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، رمضان کی آمد ہے۔ کچھ باتیں رمضان کی تیاری کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہفتے سے گلا خراب ہے، آپ دعا بھی فرمائیے گا، اور بات سمجھنے میں کوئی دقت ہو تو معاف بھی فرمائیے گا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ جتنے بھی اللہ نے جو 12 مہینے رکھے ہیں، ان مہینوں میں رمضان مبارک کو اللہ نے پورے سال کے مہینوں میں سردار بنایا۔ اس لیے اس کی تیاری بھی خاص اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ جیسے کپڑے خریدتے ہیں، مختلف اہتمامات کرتے ہیں، اس طرح اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنائیے کہ رمضان میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک ڈائری میں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اتنا وقت آپ نے قرآن کو دینا ہے، اتنا وقت آپ نے دکان کو دینا ہے، اتنا وقت آپ نے آرام کرنا ہے۔ یہ اوقات اپنے پاس مقرر کر لیجیے، اور کوشش کیجیے کہ رمضان میں زیادہ وقت آپ کی وابستگی مسجد سے رہے، قرآن سے رہے، روزے سے رہے، صدقات خیرات سے رہے، تسبیحات سے رہے۔ اور آپ ویسے تو پورا سال غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، رشوت سے، حرام خوری سے پورا سال بچنے کا حکم ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر بچنا ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی شخص جھوٹ کو، چغلی کو، غیبت کو نہیں چھوڑتا لیکن روزہ رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ گویا پھر اس کا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا رہ جاتا ہے، نیکی اس کے پلے کچھ نہیں۔ اور اگر آپ روزانہ رمضان میں 2 کام، آپ صرف 2 کا اب تک جو نیکی نہیں کی، ہر روز ان نیکیوں میں ایک نیکی کا اضافہ کریں، اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں ہر روز ایک گناہ کا ترک کریں، توبہ کریں، چھوڑ دیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ مہینہ پورا ہونے پر ہمارے نامہ اعمال میں 30 نئی نیکیاں شامل ہو چکی ہوں گی،
اور 30 گناہ ہمارے نامہ اعمال سے نکل چکے ہیں۔ اور یہ بڑے فائدے کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو بھاگو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کے سمندر کی طرف، اس لیے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت بھی ٹھاٹھے مار رہی ہوتی، یہ اس کا کرم ہی تو ہے کہ عام دنوں میں آپ جو فرض پڑھتے ہیں رمضان میں کم از کم اللہ تعالی ایک فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے کم از کم۔ اور حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے بندے کا اخلاص ہوتا ہے اللہ اسے بڑھاتا جاتا ہے حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ رمضان کے پرافٹ کا اندازہ لگائیے، پھر جو آپ کی نفل ہے جسے سچی بات ہے اہل حدیث لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے، بالکل توجہ نہیں دیتے، نفل تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو سنتوں سے بھی دور بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو نفلی نماز، نفلی رمضان میں اللہ رب العالمین نفل پڑھنے والے کا اجر اتنا دیتا ہے جتنا کہ فرض کا اجر، فرض کے برابر اجر دیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ زبردستی آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس احسان کو ہم قبول کریں اور اللہ رب العالمین کا احسان مان کر نیکی کی طرف رغبت کریں۔ فرمایا لپکو دوڑو بھاگو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی چوڑائی میں، عرض میں، فرمایا 7 آسمان اور یہ زمین ساری کی ساری اس کے عرض میں سما ہے، اتنی چوڑی جنت ہے۔ یہ تو صرف چوڑائی بتائیے، چوڑائی کیوں بتائیے؟ عموماً کوئی بھی چیز ہو اس کی عموماً چوڑائی اگر وہ چوکور نہ ہو، مستطیل شکل میں ہو تو چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جنت کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ اس میں سما جائیں، اس کو ملائیں تو جنت کی صرف چوڑائی بنتی ہے، لمبائی کا اندازہ پھر آپ خود کر لیجیے۔ فرمایا اس کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف جس کی وسعت کا یہ عالم ہے۔ اعدت للمتقین، اور آخر میں یہ بشارت دے دی گئی، وہ کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی بدعتی کو ملنے والی نہیں ہے۔ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، گناہ سے نفرت ہے، نیکی کی رغبت ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہم نے جنت تیار کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ساری باتیں اسی لیے بتائی تاکہ آدمی جنت کا شوق رکھے، رغبت کرے اور اس طرف آئے۔ اور رمضان مبارک میں دیکھیے، ویسے تو ہر آدھی رات اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، وہ رمضان کی راتوں میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں خاص 5 راتیں ایسی رکھی گئی ہیں جس میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ فرمایا اسے تلاش کرو۔ تلاش کیوں کرو؟
اس لیے کہ اگر آپ نے اسے پا لیا اس رات کو اور اللہ نے آپ کو جاگنے کی توفیق دے دی اور اس میں آپ نے کچھ مانگ لیا، اللہ رب العالمین آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ اتنا کامیابی آپ کو دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ طاق راتوں میں خود بھی جاگتے، صحابہ کو جگاتے، ازواج مطہرات کو جگاتے، جاگنے کا اہتمام کرتے۔ اور اس کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ یہ جو ٹی وی والا سسٹم ہے نا، میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں کے اندر لوگ رمضان میں ٹی وی پہ کپڑا چڑھا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک اچھی عادت ہے، کیونکہ اس سے بھی بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ وہ ٹی وی والا ٹائم بھی بچا کر آپ وہ تلاوت کر لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، ذکر کر لیں گے تو آپ بہت کچھ کما لیں گے۔ اب پھر رمضان میں اللہ نے اعتکاف بھی رکھا ہے، اس کے لیے بھی ابھی سے آپ نیت کریں، ارادہ کرنے کہ میں اعتکاف بیٹھوں۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے، صرف ثواب دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو بندہ روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، بھلے وہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو، جو روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ وہ صبح سے شام تک پیاسا رہا اور آپ نے ایک کھجور اور 2 گھونٹ پانی آپ نے اسے پلا دیے افطار کے وقت، فرمایا اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کو بھوکا پیاسا رہ کر ملتا ہے۔ پھر اگلی بات آپ نے فرمائی اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کہ اس کا ثواب اٹھا کر اسے دیتا ہے، بلکہ اپنے پاس سے، اپنے فضل سے الگ سے دیتا ہے اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ابھی سے آپ ارادہ کر لیجئے، اپنا شیڈول بنا لیجئے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کا، اور زیادہ نہیں، اگر کم از کم 1 ختم تو قرآن مجید کا ناظرہ اگر آپ ہیں تب، اور اگر حافظ ہیں ان کے تو ہو ہی جاتے ہیں تراویحوں میں، تو جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں کم از کم 1 ختم تو قرآن مجید کا کریں، 30 پارے قرآن مجید، اور اگر اس سے زیادہ اللہ توفیق دیتا ہے تو اور اچھی بات، لیکن کم از کم اتنا تو کرنا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ دیتا ہے، ایک ایک حرف پر۔ الف لام میم اگر پڑھا کسی نے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، 30 نیکیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اسی طرح خیرات صدقات کا اجر اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی زکاتیں رمضانوں میں نکالتے ہیں تاکہ ان کا اجر بڑھے، ان کا ثواب بڑھے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر سے نوازے۔ اور اگر سال پہلے ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ پہلے دے دیں، اور اگر سال ابھی بعد میں آنا ہے تو آپ رمضان ابھی آ گیا ہے اور سال آپ کا شوال میں ہونا ہے تو آپ 1 مہینہ پہلے ایڈوانس دے دیں، اس کا حساب رکھیں تاکہ جب آپ شوال میں جائیں حساب کریں، پھر دیکھیں کہ اگر آپ کم دے چکے ہیں تو جتنی رہتی ہے وہ ادا کر دیں، اور اگر پوری دے چکے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر زیادہ دے چکے ہیں تو اس کو اگلے سال میں ایڈوانس ڈال دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین
اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، وہ مسلمان ہوا، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ دو رشتہ دار تھے، اکٹھے آئے، بیعت کی، مسلمان ہوا۔ پھر اس کو شوق چڑھا کہ جی میں جہاد بھی کروں، وہ جہاد میں چلا گیا اور شہید بھی ہو گیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، جنت کا ایک گیٹ ہے، میں اس گیٹ پر کھڑا ہوں۔ اچانک میری نگاہ پڑی کہ وہ دو بھائی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو 1 سال کے عرصے کے بعد، یعنی 1 سال پہلے شہید ہو گیا، اور دوسرا اس کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ شہید دوسرا نہیں ہوا، تبھی موت فوت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دو بھائی کھڑے ہوئے، جنت کے اندر سے ایک آدمی نکلا، وہ جو شخص بعد میں فوت ہوا تھا اس کو کہنے لگا کہ تو جنت میں چلا جا، اور جو پہلے فوت ہوا تھا اور شہید ہوا تھا اور 1 سال پہلے فوت ہوا تھا وہ ابھی کھڑا ہوا ہے، اس کو پہلے کہا کہ تو چلا جا۔ وہ جنت میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جو پہلے شہید ہوا تھا اب اس کو کہا کہ اب تو بھی چلا جا، وہ بھی چلا گیا۔ فرمایا کہ وہ بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تیرا ابھی اندر جانے کا وقت نہیں آیا، تو واپس چلا جا، تو واپس چلا جا، تیرا اندر آنے کا وقت نہیں ہوا۔ جب صبح ہوئی میں نے اپنا خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ یار رات میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ سارے صحابہ حیران ہونے لگے، یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو 1 سال پہلے بندہ فوت ہوا اور وہ شہید بھی ہوا، وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جو اس کے بعد شہید ہوا، اس کے بعد فوت ہوا، اور 1 سال بعد وہ اس سے شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ صحابہ کرام اسی شش و پنج میں ہیں، اور اس زمانے میں معاملہ بڑا آسان ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی الجھن ہو، اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہتے ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ طلحہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات، تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ جو شخص 1 سال بعد فوت ہوا ہے اور وہ پہلے چلا گیا ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جب وہ 1 سال بعد فوت ہوا تو اس 1 سال کے عرصے میں رمضان بھی آیا، اس نے روزے بھی رکھے، اتنی نمازیں بھی اس کی بڑھ گئیں، اتنی نیکیاں خیرات سب کچھ اس کا بڑھ گیا پہلے کی نسبت، اس لیے کہ اس کو زندگی میں زیادہ رہنے کا موقع ملا۔ نیک آدمی جب زیادہ عمر پاتا ہے تو وہ عمر اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور اگر گناہ گار آدمی زیادہ عمر پاتا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو بعد میں مرا ہے اس کی نمازیں پہلے والے سے زیادہ، روزے زیادہ ہیں، صدقات خیرات زیادہ ہیں، ذکر اذکار زیادہ ہیں، باقی نیکیاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے زیادہ نیکیوں کی وجہ سے شہید سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ رمضان کو معمولی نہ سمجھیں،
کہ صبح بس سحری کھائی اور سارا دن اسی طرح رہے جس طرح اب رہ رہے، سارا دن اسی طرح رہے جس طرح اب رہ رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر انقلاب، ایک تبدیلی آنی چاہیے کہ آپ نے ایک ایسا مہینہ پایا ہے، ایسا مہینہ جس کے لیے اللہ کے رسول تمنا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک جیتا رکھ، ہمیں رمضان میں پہنچا دے، رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، تاکہ آپ رمضان کی فیوض اور برکات سے کما حق ہو فائدہ اٹھا سکیں۔ اب رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں، رات کی تراویح کے بارے میں اور لیلۃ القدر کے بارے میں 3 الگ الگ عبادتیں ہیں، لیکن فائدہ اس کا ایک بتایا، فائدہ ایک بتایا، عبادتیں الگ الگ۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیں، سارے گناہ۔ اور یہی ثواب، حالانکہ یہ روزہ صبح سے شام تک رکھے گا۔ پھر اب آپ دیکھیے تراویح کا ٹائم کم ہے، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، اگر کوئی بہت دھیرے دھیرے پڑھنے والا قاری صاحب ہو تو 1.5 گھنٹہ، ورنہ اب جیسے تیز رفتار والے قاری صاحب ہوتے ہیں تو 1.25 گھنٹے میں بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ جو ٹائم ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے رات میں، یہ جو تراویح ہے رات کو پڑھتا ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر